بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کچھ بات گشت چلتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کچھ صوبوں کی باتیں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے آپ کا کیا سٹانس ہے ان دونوں تینوں چیزوں پہ؟ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے یہاں ان تمام ایشوز آج تک کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا کس نے آپ کو بتایا میں نے بتایا نا 27th امینڈمنٹ ہوا کس نے آپ کو بتایا کیا حکومت نے بتایا دیکھو میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا تو ابھی تک ایسی کوئی بات میرے ساتھ یہ بتائیے گا کہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں ایک اس کے بارے میں بتائیے گا دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی الٹی گنتی شروع ہو گئی تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے بار بار دیا ہے ہر صوبے کے کانٹیکس کے بارے میں دیا ہے اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں نہ آج مانیں گے نہ کل مانیں گے باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے عوام کے انپٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں میں ان کو نہ روک سکتا ہوں نہ روکنا چاہتا ہوں دوسرا کوشچن بھی تھا ایک سوال نوید بھائی اجازت بھائی آپ کر لیں آپ بھی اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں کس سے خطرات ہیں اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہیں وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ اور اس سوچ کے مطابق باہر کے خطرے تو اپنی جگہ میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے
دوسری جانب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے, تو آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا, بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے. اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے, اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم, وہ خود بندوبست کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے. جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے اپنا ایک ایجنڈا آئٹم, جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ایجنڈا آئٹمس ہوتے ہیں, اور ہمارے بھی ایک براڈ بیسڈ منشور ہے, سوچ ہے, پالیسی پوزیشنز ہے. لیکن جو منیمل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں, اب یہ شکایت پیپلز پارٹی تک محدود نہیں, یہ قائد حزب اختلاف میں یا پورا اپوزیشن میں جو سیاسی جماعت میں ہیں ان کا بھی موقف. آپ نے سنا ہوگا ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کا اگر یہ موقف ہے, تو اس قسم کے ایشوز پہ ہمیں ایک لائے عمل پارلیمان کے اندر میرا وہ کوشش ہے کہ اس قسم کا ہم تبدیلی ایسے حلقے ہیں جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی الیکشن جیتی ہوئی تھی 5 حلقوں میں. پلیز آزاد کشمیر کے 5 ایسے حلقے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی, لیکن وہ رزلٹ چینج کیا گیا یا مینیج کیا گیا, پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا, جبکہ ایک آدھ سیٹ جو پیپلز پارٹی کو دینی تھی انہوں نے دی. تو آپ سمجھتے ہیں 5 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ 850 ووٹ مسترد ہوا ہوا ہے, 400 ووٹوں سے کرنل وقار وہاں پہ جیتے ہیں. سیم باقی حلقوں میں بھی صورتحال ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کو مکمل کرا 7 سیٹوں پہ الیکشن رہتا ہے, ہاؤس مکمل نہیں ہے, کیا ہاؤس مکمل ہوئے بغیر قائد ایوان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے, وہ لیگل ہوگا؟ دیکھو یہ آپ کی سوال تو بہت اہم ہے اینڈ کافی وزن رکھتے ہیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم کشمیر الیکشنز کو اتنا حساس اہم جگہ ہے, علاقہ ہے, 1 سال پہلے جو جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا تو جو حملے ہوئے وہ شروع تو ہوئے تو کشمیر سے شروع ہوئے, اور اس کانٹیکس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم سب کا یہ کوشش ہوتا تھا کہ یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہوتا اتنا ہی بہتر ہوتا.